الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. آپ کے لیے اطلاع کے لیے ہمارے محلے میں آج محرم کی 9 تاریخ ہے. آپ کے یہاں کون سی تاریخ ہے؟ آج 10 محرم ہے آپ کے یہاں. میں ان بچوں سے پوچھنا چاہتا ہوں 10 محرم کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ ان کو نہیں پتا. آپ کو پتا ہے بیٹا 10 محرم کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ بچوں کو نہیں پتا, بڑوں سے پوچھا جائے. آپ کے خیال سے 10 محرم کس چیز کے لیے مشہور ہے؟ بہت ساری چیزوں کے لیے مشہور ہے. صرف اس میں حضرت امام حسین کی شہادت کے علاوہ بھی بہت ساری. امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نمبر 1 چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. قیامت بھی. اچھا یہ بتائیے, دوسرا سوال اس میں جلدی سے ہاتھ اٹھا دیجیے گا کہ 10 محرم کو جو آپ نے پچھلی ساری زندگی میں تقریریں سنی ہیں ان میں سے کتنی تقریریں آپ نے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے علاوہ کسی اور موضوع پر سنی؟ کوئی آج تک نہیں ہوتی نہیں ہے. سنی ہے کہ نہیں؟ تقریر نہیں ہوتی. آپ نے کبھی تقریر سنی ہے کہ نہیں؟ That's the point. آج میں نے اسی لیے یہ موضوع چنا ہے کہ میری عمر جتنی ہو گئی اس میں ایک بڑی لمبی عمر میں نے ہندوستان میں گزاری, تقریباً آدھی کے لگ بھگ, اور اس کے بعد میں پھر وہاں سے پھر باہر آ گیا. 21 برس ہندوستان میں اور 35 برس ہندوستان سے باہر, ملا کر کے 66 سال ہو گئے. میں جس بستی میں پیدا ہوا اس بستی میں, اس بستی کے 10 بستیوں کے آس پاس میں ایک بھی شیعہ نہیں رہتا تھا, ایک بھی شیعہ نہیں رہتا تھا. مگر ہماری بستی میں محرم اس ٹھسے سے منایا جاتا تھا کہ شاید شیعوں کی یہاں ویسے نہیں منایا جاتا. میرے پاس آپ کو تصویر ہے کہ میں آخری بار جو اپنے بستی میں گیا تو ساری مکانات جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے گر رہے ہیں. صرف ایک اس پر کلر اور واشنگ اور اس کی اپ گریڈنگ ہوئی ہے. وہ کون سا ہے جس کو آپ کراچی میں امام بارگاہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں امام باڑہ کہلاتا ہے. تو ایک امام باڑہ ہی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے. اس میں جھنڈا صفر تازیہ سب کچھ لگتا ہے. اس میں لوگ سارے سنی بیٹھ کر کے وہ پڑھتے ہیں مرثیہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ پیٹتے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ سارے گناہ جو شیعہ کرتے ہیں وہ سارے گناہ سنی نہیں کرتے, بلکہ سنی زیادہ کرتے ہیں. اور میں رہنے والا ہوں پٹنہ شہر کا, ان کا بھی تعلق پٹنہ سے. تو پٹنہ شہر میں شیعہ ہوں گے ایک یہ 2%, اور پورا شہر ایسے محرم مناتا ہے کہ جیسے وہ شیعوں کا شہر ہو. آپ جائیں آج کے دن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پٹنہ میں کیا رونق ہے اور کیسے محرم کے اکھاڑے نکلتے ہیں. کراچی میں تو میں رہ چکا ہوں, محرم میں ویسے کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے پٹنہ میں ہوتی. اور لکھنؤ میں جہاں شیعوں کی تعداد 2 سے بڑھ کر کے شاید 3-3.5% ہے, وہ سڑک پر صحابہ کو گالی دیتے ہوئے گزرتے رہے ہیں
اور ہر سال فساد ہوتا ہے لکھنؤ میں شیعہ سنی فساد. ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ آدمی سن کر کے آمد پڑ گئی. لیکن جو چیز سب سے تعجب خیز ہے کہ بعض روایات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنانے کا کام جو تکمیل کیا وہ 10 محرم کو کیا، اور 10 محرم کو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور 10 محرم کے ان کو دنیا میں جو ہے وہ بھیجا، اور 10 محرم کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی، اور 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آج سے نجات پائے، اور 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام جن کی آج کہانی بیان کرنا ان کو نجات ہوئی فرعون سے اور فرعون غرق ہوا، اور پھر 10 محرم کو عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے بچایا گیا. اس میں ایک چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ورنہ میں آپ سے کہتا کہ آپ کسی کو بتائیے گا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی، تاریخی لحاظ سے یہ بات صحیح نہیں، باقی باتیں جو ہیں سن. تو آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ جو حسرت مجھے رہ گئی کہ کبھی کوئی کسی دوسرے مضمون پر بھی میں گفتگو شروع ہوتا ہے، تو آج میں اپنی طرف سے وہ گفتگو کر دیتا ہوں جو آپ کو کم سے کم زندگی میں ایک بار سن لینی چاہیے. اور ایک بار سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی کہانی تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کے اندر سب سے زیادہ بار بیان کی گئی ہے دوسرے سارے انبیاء کے مقابلے میں. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 138 مرتبہ آیا ہے. کتنی بار؟ 138 ٹائمز. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ کون آتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کا نام جو ہے وہ صرف 41 مرتبہ آیا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ہاؤ مچ از دی ڈفرینس. اور بہت سے انبیاء ایسے بھی ہیں جن کا نام صرف 1 مرتبہ قرآن ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بڑی تفصیل سے ملتی ہے، اور قرآن کی 20 صورتوں میں جن میں سے بعض صورتیں تو صرف ڈیڈیکیٹڈ ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کے، وہ کہانی بیان کی گئی ہے. بعض صورتوں میں ایسا ہے کہ دوسرے انبیاء کی کہانی ایک رکوع میں یا 2 رکوع میں بیان کی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے. کیوں بیان کی گئی ہے؟ آپ جو قرآن پڑھتے ہیں تو کیوں بیان کی گئی ہے، اس پر اگر آپ غور کیجیے گا تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں مکے میں دعوت دے رہے تھے ان حالات سے موسیٰ علیہ السلام کو پانا پڑا تھا. اور اہل مکہ، قریش، کفار، مشرکین جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے ویسے ہی معاملہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتا رہا. اور گویا ان کو یہ سنانا تھا کہ ان کو مسلمانوں کو ایک طرف یہ سنانا تھا کہ میاں تم جو کر رہے ہو تو تمہاری نصرت اور تائید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی فرمائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کی. اور کفار و مشرکین کو یہ کہنا تھا کہ جیسے فرعون کو شکست ہوئی اس کی ساری طاقت کے باوجود، ساری جمعیت، ساری فوج کے باوجود، ویسے ہی تمہیں بھی شکست ہونی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو گزرنا پڑا ایک مدت تک، اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، اور ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گزرنا. ٹھیک ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ ایک عورت فلاں شہر سے فلاں شہر تک سونا اچھالتے ہوئے جائے گی اور اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا سوائے بھیڑیوں کے. ایک مخلوق اور بیٹھے ہوئے کہاں ہیں؟ ابھی مکے میں کعبے سے پیٹھ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں آگر کے صحابہ کی یا رسول اللہ دیکھیے کیا ظلم ہو رہا ہے، ان کے خلاف تو آگے نہیں کرتے. میاں تم ابھی کہاں ہو؟ ابھی تو وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک عورت سنا سے حضرموت تک وہ سونا اچھالتے ہوئے جائے گی اور اس کو بھیڑیوں کے سوا کسی چیز کا ڈر نہیں. وہ دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. تو یہ چیز جو معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک یہ بہت بڑی وجہ جو قرآن کے اندر نزول کی ہے. ایک دوسری وجہ جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور وہ زیادہ غور سے سننے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں نے جو جو کیا ہے تم وہ سب کرو گے. جو جو خرابیاں غلطیاں انہوں نے کی ہیں وہ سب تم کرو گے. اور یہاں تک کہ وہ اگر گوہ کے بل میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے. محاورے کے اندر گوہ جانتے ہیں ایک بڑا سا جنگل ہوتا ہے تقریباً اتنا بڑا گرگٹ کے سائز کی, گرگٹ کی شکل کا اتنا بڑا ہوتا ہے, کافی موٹا ہوتا ہے اس کی حساب سے, اور اس کو جو ہے وہ کھاتے بھی تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانا پسند نہیں فرمایا لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کیا. یہ خاص طور پہ یہ دب کہلاتا ہے عربی میں, تو وہ اس کا بل ہوتا ہے. تو اگر وہ بل کے اندر گھسیں گے تو بھی تو جو جو کام یہود کر رہے ہیں, جو جو غلطیاں یہود نے کی ہیں وہی غلطیاں تم بھی کرو گے. اور یہ جو کتاب ہے قرآن, اس میں بنی اسرائیل کی غلطیوں کو بالکل شروع میں سورہ بقرہ میں پڑھنا شروع کیجیے گا تو تقریباً آدھے پارے میں نان اسٹاپ بیان کیا گیا ہے. پہلے پارے یہ ہے بنی اسرائیل, انہوں نے یہ کیا اور ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے سورہ بقرہ میں. اور اس کے بعد کہا گیا تم امامت سے ہٹائے جا رہے ہو, اب تمہاری جگہ پر جو دنیا کے لیڈر ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ مسلمان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ. یہ دو وجوہات کی وجہ سے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا بڑی کثرت کے ساتھ تذکرہ ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ میرے آج بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ, جو لوگ میرے درس میں آتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں جب بات بیان کرتا ہوں تو بات تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. لیکن اس لمبی بات کو میں بتاؤں کہ میں نے تقریباً 4 سال تک صرف موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہر ہفتے 1 گھنٹہ بیان کی ہے. تو یہ 100 سے 150 گھنٹوں تک کی کہانی ہے جس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ 2 گھنٹے کے اندر بیان کر دوں. اور ظاہر ہے کہ میں اتنی تفصیل میں اب بیان نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ نہ ہمت ہے, نہ عمر ہے اور نہ اتنا حوصلہ ہے. دعا فرمائیے کہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں. ایک اور بات جو تمہید میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ایک تو قرآن میں بیان ہوئی ہے اور قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ جادوگروں سے مقابلہ کیسا ہوا تو ایک کہانی سورہ آراف میں ہے, ایک کہانی سورہ شعراء میں ہے, ایک کہانی سورہ طٰہٰ میں ہے. تو مختلف جگہوں پہ جو کہانیاں ہیں ان میں الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن کہانی اصلاً وہی ہے. جو قرآن میں ہے وہ تو حقیقت ہے. ایک اتفاق سے کل پرسوں میں ایک سائٹ میں کھولا, اس کا نام ہے InTheNameOfAllah.com. آپ بھی چاہیے گا تو جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ کفار کی, خدا جانے یہودیوں کی یا عیسائیوں کی ہے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے. ان الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ تورات کو اور انجیل کو دیکھ کر کے قرآن کو لکھا گیا ہے اور قرآن میں بہت سی چیزیں غلط ہیں. غلط اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ انجیل سے میچ نہیں کرتے یا تورات سے میچ نہیں کرتے. تو یہ بات. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو ہے اور چاہے جس کے لیے جو ہو, ہمارے لیے کیا ہے دی ٹروتھ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں. قرآن کے بعد جو دوسرا سورس آف ریفرنس ہے وہ تورات ہے یا اسرائیلی روایات ہے. دوسرا سورس ہونا چاہیے تھا حدیث, لیکن حدیث میں اس بات میں چیزیں بہت کم ملتی ہیں. جہاں پر ملتی ہیں بتا دوں گا, اور جہاں پر میں کہوں کہ روایات میں آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے. اور جو مسلمان کی روایات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ احبار عبداللہ بن سلام یہ لوگ وہ تھے کہ جو یہودی تھے, یہودی عالم تھے, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے یہودیوں کے یہاں جو روایت تھی اس کو مسلمانوں کے سامنے بیان کیا, اور مسلمانوں نے ان روایات کو اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور جب وہ انہوں نے کتاب میں لکھا تو اب اس کی حیثیت کیا ہو گئی,
مسلمانوں کی روایات کی نہیں ہوتی، بلکہ رہتی ہے اسرائیلی روایات کی، مگر وہ ہمارے حدیث کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔ کوئی آپ سے کہے گا کہ طبرانی کی روایت ہے تو طبرانی کی روایت، اگر یہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا کعب احبار فرماتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صراحت پر، اور اگر کعب احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو کیا ہے؟ رہتی ہے اسرائیلی روایت۔ یہ ایک چھوٹی سی بھی بات ہے، اور اس لیے میں یہ کروں گا کہ جب میں کسی چیز کا ریفرنس دوں گا پوری کوشش کروں گا کہ قرآن میرے ہاتھ میں نے لے لیا ہے، آپ اگر کہیں گے تو آیت میں کھول کر کے دکھا دوں گا، اور اگر آپ مجھ سے ریفرنس پوچھیں گے تو بہت آسانی سے میں نکال کر کے دکھا دوں گا۔ لیکن جو چیزیں روایتوں میں ملتی ہیں اس کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں، میں صرف آپ کو بیان کر دوں گا، اس کی کوئی ذمہ داری اس کی نہیں۔ کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی میں جہاں سے شروع کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے، اور سورہ یوسف اگر کبھی موقع ملا زندگی میں تو یوسف علیہ السلام کی کہانی بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ان کو ایک قافلہ اٹھا کر کے لے گیا، اس نے جو ہے عزیز مصر کے پاس ان کو بھیج دیا، اور وہ عزیز مصر کے پاس عزیز مصر نے جو خواب دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی، اس کے نتیجے میں وہ انہوں نے چانچ اوپر لے لیا، اور کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھا وہ ملک کا تخت سے ہٹ گیا اور حوالے کر دیا یوسف علیہ السلام۔ یہ جو زمانہ تھا مصر کا، یہ چرواہوں کی حکومت کراتی تھی، اس میں یوسف علیہ السلام اس میں پہنچے، اور انہوں نے اپنے سارے خاندان کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اتنا تو آپ جانتے ہیں، ان کی جتنی اولاد تھی وہ سب آ گئے، اور اس کے بعد 4 جنریشن کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور اس زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد 12 مرتوں سے پڑھ کر کے کتنی ہو گئی؟ 12 لاکھ ہوتی، یعنی ہر ایک فرد سے 1 لاکھ آدمی ہو گئے 4 جنریشن میں۔ آپ اپنے پردادا کے اولاد کو گننا شروع کیجیے تو پتہ چلے گا کہ 1000 بھی نہیں پہنچتے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ 12 لاکھ والی جو تعداد ہے، اس پر جو بحث کی ہے مورخین نے، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اور وہاں کے لوگ جو ایمان لائے تو جس کی کوشش سے ایمان لائے وہ اس میں شامل ہو گئے، اور چنانچہ اسی وجہ سے یہودیوں میں یہ کہانیاں سنی گئی، ایک بار سوڈان سے وہ جا کر کے جہاز لے کر کے گئے اور ایک جگہ جہاز لینڈ کرایا، اور وہاں سے ایک جہاز بھر کے آدمیوں کو لائے کہ یہ یہودی ہیں، سیاہ یہودی، بھئی یہ سوڈان میں کہاں سے آ گئے، اور کالے یہودی کہاں سے آ گئے، یہ تو سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو بتایا کہ یہ جو ہے یہ وہ یہودی تھے جنہوں نے یہودیت کو، یعنی اس وقت کا جو اسلام تھا اس کو قبول کیا تھا، اور اس سے وہ یہودی ہوئے تھے۔ 12 لاکھ آدمی، حکومت بدل گئی ہے، چرواہوں کی حکومت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد دوسری جو حکومت آئی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے جو بعد میں آنے والے تھے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور غلام جو بنایا ہے جس وقت، تو اس وقت بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی، ان کے یہاں معاملات میں اور اخلاق میں اور عبادات میں اور شرک اور دوسری ساری چیزیں ویسے ہی آ گئی تھی جیسے ہمارے یہاں حرم شریف میں آ گئی۔ آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ ایک زمانے میں 1857 تک مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی حرم، جانتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو شاہ ولی اللہ نے جو لکھا ہے، شاہ ولی اللہ کے سیاسی مکتوبات پڑھیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز میں سارے جو طبقات سے، علماء سے لے کر کے جہلا تک کے سارے طبقات کے اندر وہ خرابی دکھا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں یہ ساری خرابیاں وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے بنی اسرائیل غلام بنا دیے گئے۔ ہندوستان میں کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں، یہ انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ تو اس زمانے میں اب یہ روایت ہے
کہ فرعون نے جو رمیسس سیکنڈ کہلاتا ہے، رمیسس سیکنڈ نے خواب دیکھا کہ اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ کو قتل کر دے گا، اس کے ہاتھوں تیری موت واقع ہوگی۔ یہ قرآن نہیں ہے، یہ حدیث بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ روایت ہے، اسرائیلی روایت۔ اس نے جو خواب دیکھا اور اس خواب کے سچ ہونے کا اتنا یقین تھا کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے طے کیا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے ان کو مار دیا جائے گا، اور جو بچیاں ہوں گی ان کو رکھا جائے گا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، دوسری جگہ پر یقتلون ابناءکم، کہ وہ قتل کر دیتے تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے تھے، اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ کیوں زندہ رکھتے تھے؟ تاکہ اس سے نومری کا کام لے سکیں اور اس سے بچے پیدا ہوتے رہیں، تاکہ وہ غلامی کرتے رہیں۔ تو کہانی میں جو سنا رہا تھا کہ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ ہم نے فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف بنائے جا رہے تھے ان پر ہم احسان کریں اور ان کو دنیا کا لیڈر بنا دیں اور ان کو زمین کا وارث بنا دیں، اور فرعون اور حامان کو وہ دکھا دیں جس کا وہ ان کو ڈر لگاتا تھا۔ فیصلہ کب ہوا؟ فیصلہ اس وقت ہوا جب قوم ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھی، ہر لحاظ سے بریائی میں پڑی ہوئی تھی، کسی طریقے سے اس نے توبہ بھی نہیں کی تھی، کوئی اصلاح کی کوئی تحریک بھی نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ He is going to change the situation۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ ایک ڈیٹ لے لیجیے، کون سی ڈیٹ لینا پسند کریں گے؟ 1901 کی تاریخ اگر آپ کہیں سے کھوج کے نکال سکتے ہیں تو دیکھیے گا دنیا کے صرف 3 مسلم ممالک کسی درجے میں آزاد تھے۔ ایجوکیشن نہیں، پیسہ نہیں، جہالت، سارے ممالک پر یورپین اقوام کا تسلط، اور وہ جو ہے کولونیل پیریڈ کا ورسٹ پیریڈ گزر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ کیا فیصلہ فرمایا؟ مسلمانوں کو آزاد کر دینا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی۔ فرسٹ ورلڈ وار میں آپس میں یورپ ایسا لڑ کر کے ٹوٹ پھوٹ گیا کہ اب اس کے اندر اتنی صحت نہیں تھی کہ مسلمان ملکوں پر حکومت کر سکے۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو بالکل ہی الٹ ہی گئے، اور سارے مسلم ممالک آزاد ہو گئے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ کسی جناح صاحب کا کوئی کمال تھا، کچھ نہ تھا، بلکہ کسی کا کچھ نہ تھا۔ جناح صاحب کا تو اتفاق سے زبان پر نظر آ رہا ہے۔ کس کا فیصلہ تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ جو لوگ کمزور بنا دیے گئے ہیں ان کو ایک چانس دیں گے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طے کیا، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ہم اور آپ سوچتے تو کوئی خفیہ سے چیز بناتے، لیکن اللہ نے فرعون کو پہلے سے وارننگ دے دی، ایک بچہ ہم بھیجنے والے ہیں جو تجھ کو قتل کر کے ختم، جس کے ہاتھ تک تیری موت ہوگی۔ اور وہ بیچارہ پریشان۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوا تو سورہ قصص میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں ہم نے وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، بچہ پیدا ہو گیا ہے، دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِهْ فِي الْيَمِّ، اور اگر تم کو کوئی ڈر ہو گیا، کوئی آئے گا مار ڈالے گا، ختم کرے گا، تو اس کو پانی میں ڈال دینا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ڈبا وبا بنا کر کے یا کوئی کشتی بنا کر کے اس میں ڈال دینا، پانی میں ڈال دو، اس کے بعد دیکھنا ہمارا کام ہے۔
ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ڈرنا گھبرانا کچھ نہیں، ہم تم کو واپس لوٹا دیں گے. تو اب وہ اس زمانے میں روایات میں ملتا ہے کہ جاسوس لوگ لگے رہتے تھے کہ کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اور وہ بچہ جو معلوم ہوا کہ ان کے یہاں، تو لوگ جو ہے وہ عورتیں گھر کے اندر جا کر کے دیکھتی تھی کہ واقعتاً بچہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اور چنانچہ ان کو جب پتہ چلا اور ان کے یہاں جب آنے کو ہوا تو انہوں نے تو پہلے سے وہ تیار کر رکھا تھا، کیا، ایک بھگوڑا سا کہ جو ٹہلتا ہوا چلا گیا، اور انہوں نے اس کو نیل میں ڈال دیا. نیل میں جو ڈال دیا تو اس کے بعد ان کو یہ خیال ہوا کہ بچہ خدا جانب با کر کے کہاں سمندر میں چلا جائے گا. وقالت لأختہ قصیہ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. اس کی بہن جو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی، باجی جو تھی، تو وہ باجی جو ہے اس کو کہا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی چلی جاؤ. وہ جو نیل کا دریا تھا، وہ اس میں سے ایک نہر نکال کر کے فرعون اپنے گھر کے سامنے سے گزارتا تھا تاکہ محل کی خوبصورتی بڑھے. اور اس میں وہ جو نیل کے مین لائن سے جانے کے بجائے وہ سائڈ ٹریک کر کے اور وہ فرعون کے گھر کے سامنے سے جو گزرا، تو فرعون کی جو بیوی تھی، کیا نام تھا؟ آسیہ علیہ السلام. اس لیے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن لوگوں کا تذکرہ بڑے رسپیکٹ کے ساتھ کیا ہے، سورہ تحریم میں 2 مسلم خواتین کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال دی. ایک کس کی؟ مریم علیہ السلام کی، اور ایک امرأت فرعون. اس امرأت فرعون کو کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس نے جو نکلوائی، کیا بات ہے، وہ ذرا لاؤ کوئی نکالو. چنانچہ غلاموں میں سے کوئی گیا، وہ اٹھا کر کے لایا، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک بچہ ہے جو ہے کیوں کیوں کر رہا ہے، اور اس کو بھوک لگ رہی ہے اور چلا رہا ہے. تو اس نے نکال لیا. فرعون بھی وہاں موجود تھا. اس نے کہا کہ یہ نالائق تو یقیناً کوئی بنی اسرائیلی ہے، کسی نے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ قتل سے بچنے کے لیے اس کو دریا میں ڈال دیا ہے، لاؤ اس کو قتل کر کے ختم کرو. اس نے کہا ہم لوگ اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور چنانچہ اس نے اس کو رکھ لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں کہنے بیان کرتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے اس پر دوسروں کا جو دودھ تھا وہ حرام کر دیا. اب محل کے اندر سینکڑوں کے حساب سے لونڈیاں ہیں، کہا جا رہا ہے کوئی دودھ پلا دے. یاد رکھیے کہ اس زمانے میں وہ جو یہ سب بچوں کو لیکٹوجن اور دوسرا جو دودھ سپلایا جاتا ہے، بوتل جو ہوتی ہے، وہ سب آئی نہیں تھی، ملک پاؤڈر وغیرہ استعمال نہیں ہوتا تھا. یہ ویٹ نرسز ہوتی تھیں جو دودھ پلاتی تھی. تو اب عورتوں کو دیا جا رہا ہے کہ دودھ پلاؤ، وہ کسی کا دودھ منہ میں لینے کو تیار ہی نہیں ہے اور روئے جا رہا ہے بچہ. تو یہ جو ان کی باجی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی باجی، انہوں نے کہا فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ، کیا میں تمہیں کسی ایسا کا بتاؤں کہ جو ان کو دیکھ بھی لے اور اس کے وَهُمْ نَاصِحُونَ، ان کے جو ہے خیر خواہ بھی ہوں گے. بھائی کوئی مرتب کا نہیں کرتا، ان کا اچھی بات، اللہ دیکھیں کون ہے. بہتوں کو ٹرائی کیا جا چکا تھا، اور چنانچہ وہ گئی دوڑتی ہوئی اور اپنی ماں کو بلا کے لے آئی. اور ماں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تو وہ ظاہر ہے کہ ماں کے دودھ کے عادی تھے، تو وہ اس کو انہوں نے لے لیا. اور چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم تمہیں اس کی طرف لوٹا دیں گے تم کو، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ وعدہ اپنا پورا کر دیا. یہ فرعون کے دربار میں پلے اور بڑھے، اور فرعون کے دربار میں پلے اور بڑھے تو اس میں ایک بات جو یاد رکھنے کہ ایک طرح سے فرعون کی بیوی نے ان کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور دوسری طرف دربار کے جتنے لوگ تھے، جتنے قبطی تھے، سب جانتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہے. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن چہرے بشرے سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسرائیلی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب پڑھے تو جو تاریخ ملتی ہے مصر کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک فوجی جنرل کی طرف پر گروہ کیے، اور فرعون نے ان کو ایک فوج دے کر کے سودان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور اس میں لڑائی میں انہوں نے وہ جنگ جیت لی اور
جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ تمغے وغیرہ حاصل کیے تو بڑی ان کی شاباشی ہوئی. یہ اس زمانے کی کہانی ہے کہ اگلا صفحہ جو پلٹیے تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں جو گئے اور لوگ قیلولہ میں لیٹے پڑے تھے. عرب ملکوں میں جو اتنی گرمی پڑتی ہے تو عام طور پر وہاں لوگ دوپہر کے وقت سیاسٹا کہلاتا ہے. وہ سیاسٹا کے یہ ہوتے ہیں کہ کچھ قیلولہ کیا جائے. شہر خالی، سڑک خالی، اس میں دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں. حاضہ من شیرتہ و حاضہ من عدوہ. ایک ان کے گروہ کا آدمی تھا بنی اسرائیلی اور ایک قبطی مصری جو تھا. تو اس نے جو بنی اسرائیلی تھا اس نے کہا کہ تم میری مدد کرو. موسیٰ علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس قبطی کو ایک جھاپڑ اٹھا کر کے مارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کتنی دیر سے لڑائی چل رہی تھی، کیوں لڑائی چل رہی تھی، کیا ہوا. جو بہت ہی شارٹ اینڈ ورژن ہے فَوَكَلَهُ مُوسَىٰ. ایک تھپڑ جو مارا تو کیا ہوا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. وہ وہیں پر مر کر کے ختم ہی ہو گیا. آپ یاد رکھیے کہ ایک تھپڑ سے کوئی مر سکتا ہے، بچے کی بات نہیں، اچھا خاصا جوان بڑا آدمی بھی مر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو گھوسا پڑا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے برین میں کوئی ہلکا سا انیورزم ہو اور اس کو انیورزم پھٹ گیا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھوسا جو پڑا ہو تو اس کے سروائکل بون جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہو اور وہیں پر ختم ہو گیا، برگرف ہو مر گیا. کتنی دیر کے بعد ملا، اس کا ریسسٹیشن کیا گیا کہ نہیں، یہ سب سوالات ہیں. فوراً موسیٰ علیہ السلام کے احساس ہوا کہ یہ کام غلط ہو گیا، یہ شیطانی کام ہو گیا. قال هذا من عمل الشیطان. اور انہوں نے فوراً جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مغفرت طلب کی. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. اے میرے رب میں نے اپنی جان پر گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیں. تو اللہ نے فوراً ہی ان کو معاف کر دیا. فغفر. اس کے بعد اتفاق سے ایسا ہوا، اب یہ کسی کو خبر نہیں کہ کس نے مارا، لیکن چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک قبطی کا قتل ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگلے دن موسیٰ علیہ السلام جو گزرے اس راستے سے تو دیکھا کہ وہ نالائق جو تھا، جو کل جھگڑ رہا تھا، وہ آج پھر جھگڑ رہا ہے. اور وہ پھر جو ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے کہ تو جو روز جھگڑا کرتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے، اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. کیا تم ہم کو بھی ویسے ہی کل مار جانا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار دیا تھا. اب اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے، انہوں نے سن لیا کہ اچھا انہوں نے مارا ہے. تو اب یہ خبر بادشاہ تک چلی گئی. بادشاہ جو چلی گئی تو بادشاہ کے یہاں میٹنگ ہوئی ہوگی اور فیصلہ کیا گیا ہوگا. کیا بہت زمانے سے جو بادشاہ تھا وہ بارگاہ اس کی طاق میں تھا کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام سے چھٹکارا پایا جائے. کہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خود ہی پریشان تھے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ان لوگوں نے صلاح مشورہ یہی کیا ہے کہ اب تم کو قتل کیا جائے گا، تم جو ہے نکل جاؤ. اور چنانچہ وہ نکل گئے اور جو نکل پڑے تو انہوں نے اللہ سبحانہ، راستہ بھی ان کو نہیں معلوم تھا، سامان بھی کچھ نہیں لیا تھا. تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری ہدایت فرمائیے اور مدد فرمائیے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. چلتے چلتے نارتھ ایسٹ ڈائریکشن میں ایک بستی میں پہنچے جس کا نام تھا مدین. مدین میں نے شاید آپ کو پچھلے ایک دو ہفتے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیٹے تھے. کیا نام تھا؟ مدین. صحیح، اسماعیل، اسحاق اور مدین. اس 3 بیویاں تھیں. لوگوں کو بتائے گا ہاجرہ، سارہ اور عبداللہ. تو ہاجرہ کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور سارہ کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور عبداللہ کے بیٹے تھے مدین. اس میں اسماعیل اور اسحاق تو نبی ہوئے اور مدین علیہ السلام نہیں
ہم ان کا تذکرہ ریسپیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب وہ نبی نہیں تھے. اور یہ ایک بستی ہے، اگر آپ نقشے میں جو دیکھیے گا کہ ریڈ سی کا جو ایسٹرن سائڈ ہوتا ہے اور ویسٹرن سائڈ ہے، اس کے بیچ میں صحرائے سینا ہے. تو ایسٹرن سائڈ جہاں پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر الاٹ ہے، جس کو عقبہ کہا جاتا ہے عربی میں، اس سے کچھ ساؤتھ میں شرم الشیخ، ہاں شرم الشیخ بھی وہیں پر ہے، کچھ ساؤتھ میں بستی تھی مدین. بلکہ اب آپ سمجھ لیں گے اگر عقبہ کے پاس ہی بستی تھی مدین کی تو وہ، اور اس کے جو ہے وہ وہاں پر وہ ملتے ہیں، وہیں پر یہ بستی. یہاں پر مدائن صالح ایک الگ چیز ہے اور مدین الگ چیز ہے. چونکہ مدین میں کا تذکرہ جو آتا ہے ویلا مدین اخاہم شعیبہ، تو لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہاں جو صاحب تھے وہ شعیب تھے، شعیب نہیں تھے، کوئی دوسرے صاحب تھے. وہاں جو پہنچے تو دیکھا کہ پانی پینے کا ایک یہ ہے، بڑا سا کنواں ہے، اور اس میں اتنی بڑی ڈول ہے کہ کئی آدمی مل کر کے اس ڈول کو کھینچتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. لوگ اپنے بھیڑوں کو پانی پلا رہے ہیں. وہاں 2 لڑکیوں کے ہیں اور وہ اپنے بھیڑوں کو پانی نہیں پلا رہی. کیا نام ہے، کیوں نہیں پانی پلاتے؟ کہا کہ یہ سب جو ہے مرد جب ہٹ جائیں گے تو ان کا بچا ہوا جو پانی ہوگا وہ ہماری بھیڑیں بھی پی لیں گی. ہمارا باپ جو ہے ابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ جو ہے بڑا بوڑھا آدمی گئے، اور جو کئی آدمی مل کر کے ڈول کھینچتے تھے وہ انہوں نے اکیلے اس کو کھینچ کر کے نکالا اور ان بیٹیوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلا دیا. یہ لڑکیاں اپنا لے کر کے اپنے بھیڑوں کو اپنے گھر چلی گئیں اور یہ بیٹھ گئے. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پانی پلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے رب، اب آپ جو بھی خیر نازل فرما دیں میں اس کا محتاج ہوں. اور چنانچہ یہ لڑکیاں جو گئیں تو باپ نے پوچھا کہ اتنا جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا قصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کے لاؤ. فجمعت احداہما تمشی استحیا. تو ایک جو ہے وہ لڑکی آئی شرم حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرم حیا کا جو تذکرہ کیا ہے، تو وہ لوگ جو جن لوگوں نے وہ دیکھی فلم، کیا نام تھا اس کا، 10 کمانڈمنٹس، دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ اگلے قدم ہے کہ اس میں دیکھ لیجیے گا. کرسمس میں، ہر کرسمس میں دکھاتے ہیں بیٹھا کر کے. تو اس میں دکھاتے ہیں کہ وہ شیخ جو ہے وہ ان بیٹیوں کا ناچ کراتا ہے، بیلے ڈانسنگ کرواتا ہے، اپنی بیٹیوں کا ڈانس خود ہی بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا. ان کے یہاں وہ بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ اس کی لونڈیاں تھیں، لیکن قرآن کے لحاظ سے ان کی بیٹیاں تھیں. تو وہ گئے، پوچھا قصہ، تو انہوں نے اپنا قصہ بتا دیا. تو ان بزرگوں نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے تمہاری نجات ہو گئی، اب تم اچھا ہے تم یہاں رہو اور تم یہ بھیڑ چرانے کا کام کرو. بھیڑ چرانے کا کام کرو تو تم ایسا کرو کہ 8 سال تک اگر تم بھیڑ چراؤ گے ایک بیٹی کی شادی تم سے کر دیتے ہیں، اور اگر تم 10 پورا کر دو تو بہت اچھا ہے. تو تم دونوں میں یہ قول و قرار ہو گئے. یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ جوان بیٹیاں تھیں، 2 جوان بیٹیاں تھیں، اور اب گھر میں ایک جوان مرد رہتا، تو سیفسٹ چیز جو تھی کہ ان میں سے ایک کی شادی اس سے کر دی جاتی تاکہ لوگ وہ شادی کے بندھن کے اندر وہ رہتے وہاں پر. یہاں پر ایک روایت سنتے چلیے، اور یہ روایات آپ کی دلچسپی کے لیے سناتا ہوں، اور عین ممکن ہے کہ کبھی آپ کتاب پڑھنے کی غلطی